صحت عامہ سے متعلق بات کرتے ہیں اور ظاہر ہے اس سے ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہوتا ہے. پاکستان میں جہاں بہت سارے ایشوز ہیں وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ انیمیا کی بیماری بہت عام ہو چکی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے, آپ کی جو باڈی ہے اس میں جو ریکوائرڈ ریڈ سیل ہوتے ہیں, بلڈ ریڈ سیل ہوتے ہیں, وہ نہیں ہوتے, یا یوں کہہ لیں کہ ہیموگلوبین نہیں ہوتا اس تعداد میں جو آکسیجن کیری کرتا ہے آپ کی باڈی کے ٹشوز میں. یا پھر وہ بروکن ہوتے ہیں یا پھر وہ اتنے طاقتور نہیں ہوتے, جن کی وجہ سے, اور انیمیا کی کئی ریزنز ہو سکتی ہیں. اگر آپ اپنا ایچ بی ٹیسٹ کراتے ہیں یا سی بی سی کراتے ہیں, مطلب کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ, تو اس کے اندر پھر یہ چیز آتی ہے جس سے آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے. آئیڈیلی ویسے مرد اور خواتین کا ہوتے ہیں کہ آپ فٹیگ ہوتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ کو شارٹنس آف بریتھ ہوتی ہے اور سیریس النس بھی ہو سکتی ہے. تو اس کا کیا علاج کیا جا سکتا ہے؟ تو ثاقب انصاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ماہر امراض خون ہیں اور ہمارے اسٹوڈیوز میں بھی کئی دفعہ تشریف لایا کرتے تھے, لیکن آج ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ اسٹوڈیوز تشریف نہیں لائے بلکہ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو ذرا ان سے بات کر لیتے ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. اور انصاری صاحب ذرا فرمائیے گا, یہ انیمیا یا خون کی کمی کا مرض, ویسے تو ظاہر ہے کہ ایٹ ٹائمز ہم بھی اپنا بلڈ ٹیسٹ کراتے ہیں تو اس کے اندر آ جاتا ہے جی, نیچے نوٹ لکھا ہوا کہ جی یہ ایچ بی اتنا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے, لیکن بیسکلی اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ جینیٹک ہوتی ہیں یا پھر ہمارا کوئی لائف سٹائل کچھ ایسا ہے, یا خوراک ہم اچھی نہیں کھاتے, کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بہت درست تمہید باندھی آپ دونوں نے, اور صحیح توجہ دلائی. پاکستان میں تو اس کو ڈیوائڈ کروں گا ایج گروپس میں, اور سوشیو اکنامیکل میں بھی ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک تو وہ گروپ ہے کہ جس کو بیچارے کو گائے بکرے کا گوشت مہیا ہی نہیں ہے, ان کو ملتا ہی نہیں ہے. بقرعید کے علاوہ وہ ایک بلیسنگ ہے بقرعید کی کہ ہر ایک کو گوشت مل جاتا ہے, ورنہ پورے سال. تو جہاں غربت اور اناج تک رسائی ممکن نہیں ہے, جہاں وہاں وہ مسائل تو اپنی جگہ موجود ہیں, مگر وہاں پہ بھی اگر تعلیم دی جائے تو کھجور ایک سستی ترین غذا ہے کہ جو آئرن ڈیفیشنسی اور طاقت کے لیے بہترین ایک ذریعہ ہے. اسٹیٹسٹکس ہی بتاتی ہیں کہ پاکستان میں لیڈنگ کاز آف انیمیا نیوٹریشنل انیمیا ہے, اور نیوٹریشنل انیمیا کی ایک ریزن تو جیسے ہم نے بات کی کہ شاید غربت کی وجہ سے لوگوں تک رسائی نہیں ہے, مگر ایک بہت ہی تشویشناک بات ہے جو شہری زندگی میں آپ کو نظر آئے گی, اور آپ لوگ اس کو شاید سیکنڈ کریں, کہ جو جنک فوڈ اور یہ جو چکن کا زیادہ استعمال اور یہ بیلنس ڈائٹ کا نہ ہونا, سبزی پھل کا غذا میں موجود نہ ہونا, گائے کے گوشت کا استعمال کم کرنا, چکن کا استعمال بڑھانا, یہ چیزیں بڑی تشویشناک ہیں. اور بہت ہی ہائی کلاس, بہت امیر گھرانے کے بچے بہت شدید خون کی کمی کے ساتھ پائے جاتے ہیں. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹین ایجرز جو ہیں وہ زیادہ اس کا شکار ہیں, یہ میں درست کہہ رہے ہیں؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہر خوراک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اچھی خوراک ہی ہو یا بیلنسڈ بھی ہو. ایگزیکٹلی. سو نہیں, اور دوسری بات یہ کہ ہائی کلاس میں کیونکہ جنک فوڈز اور ہوٹلنگ کا کانسیپٹ زیادہ ہے, موبائل پہ فون کر کے کھانا گھروں پہ آ رہا ہے, اور چکن کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے, اور گائے بکرے کا استعمال یا کم از کم کھجور اور سیب اور سبزی اور گرین ویجیٹیبلز کا استعمال آلموسٹ نہ ہونے کے برابر رہ گیا ہے. تو یہ ایک تشویشناک صورتحال ہے. تیسرا گروپ جس کا آپ نے ابھی پوائنٹ آؤٹ کیا, وہ نوجوان جو مختلف اس طرح کے کاروباروں میں ہیں کہ یا تو نائٹ ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے, یا ٹینشن یا پریشرز زیادہ ہیں, یا معاشرے کے مسائل زیادہ ہیں, تو وہ گٹکا کھاتے ہیں. اس گٹکے میں ان کی آنتوں کو وہ پورا کوٹ کر لیتا ہے, اور نیوٹریشن ایبزارب ہی نہیں ہوتی, اور خطرناک حد تک نہ صرف یہ کہ لال خون بلکہ سفید خون اور پلیٹلیٹس کی بھی کمی جاتی ہے, جو کہ زندگی کے لیے خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہے. بھائی جو گٹکا کھاتے ہیں کتنی خطرناک چیز ہے یہ. تو ڈاکٹر صاحب اس کی علامات پھر بتائیں کیا ہوتی ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ خون کی کمی کا شکار ہے. جی, اس میں ایک لاسٹ گروپ رہ گیا, وہ بچیاں جو کہ 13-14 سال میں داخل ہو رہی ہوتی ہیں, ان میں بھی خون کی کمی, خون کے ضائع ہونے کی وجہ سے زیادہ ہوتی ہے, اور پیچھے سے ان کی نیوٹریشن کا بھی وہ خیال نہیں رکھا جاتا. تو اسکولوں میں اس ایجوکیشن کی اور آپ کے میڈیا کے ذریعے سے ایجوکیشن کی ضرورت ہے کہ یہ گٹکا سنڈروم, اس کو میں کہتا ہوں کہ جن نوجوانوں نے گٹکے کا تماشا مچایا, اربوں روپے کا گٹکا کھاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ان کی انٹسٹائن جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے, فوڈ ایبزارپشن ختم ہو جاتی ہے. وہ ہائی سوسائٹی کے یا مڈل کلاس کے لوگ کے جن کے بچے صرف جنک فوڈ اور چکن اور برگر کھا کے جو ہیں اپنی نیوٹریشن کو سیریسلی کمپرومائز کر رہے ہیں, اور وہ بچیاں جو پڑھائی کی دیوانگی اور کریز میں پڑھائی کی, مطلب وہ نہ کھاتی ہیں نہ پیتی ہیں نہ سوتی ہیں, وہ پڑھتی رہتی ہیں. تو یہ وہ سارے اسپیکٹرم ہے جو ہمیں نظر آ رہے ہیں, اور ظاہر ہے ان سب کے اوپر جو غربت کا عنصر ہے
وہ ہے کہ نیوٹریشن تک رسائی ہمیں اس سے بھی لیکن اس میں اگر ہم سمٹمز اور اس کی کچھ ہم حل کی طرف بھی چلے جائیں تو پھر کچھ آسان سانس پھولنا، چلتے ہوئے سانس پھولنا، بچے کو جس کو آپ گورا سمجھ رہے ہیں وہ گورا نہیں ہے، وہ بچہ آپ کا پیلا ہوئے جا رہا ہے، وہ سفید ہوئے جا رہا ہے، اس میں خون کی کمی ہو رہی ہے، ہارٹ بیٹ محسوس کرنا، دل کی دھڑکن کا محسوس کرنا، اور ریپیٹڈلی انفیکشن ہونا ارلی ایج میں. یہاں تھیلیسیمیا کا ذکر ضروری ہے کیونکہ پاکستان جی تھیلیسیمیا کے مریض موجود ہیں، اور تھیلیسیمیا مائنر جو کہ 1 کروڑ کے قریب موجود ہیں وہ بھی اینیمک ہوتے ہیں. تو جینیٹکلی انہیریٹڈ ڈیزیزز بھی ہم ایک اوشن میں ہیں، ایک پول ہے ہمارا، اور ایکوائرڈ ڈیزیزز بھی. تو سائن سمٹمز کی جو آپ بات کر رہی ہیں، سانس کا پھولنا، ریپیٹڈ انفیکشنز ہونا بچوں میں، نمونیا ہونا، ڈائریا ہونا، یہ سب کچھ اینیمیا سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں کیونکہ آپ کی امیونٹی ویک ہو جاتی ہے اور بخار بھی آپ کو بار بار آ سکتا ہے. چلیں جی، تھینک یو سو مچ. تھینک یو.